بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ ناظرین، جب آپ دیکھیں کہ آپ معاشرے میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں، کوئی آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے، کوئی آپ کے موقف کو سمجھتا نہیں ہے، آپ ہر طرح سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر دوسرا آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا، اس میں اگر آپ کہیں نوکری پیشہ ہیں، کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کے افسران آپ کی بات نہیں سنتے۔ اگر آپ کہیں کسی فیکٹری یا کارخانے میں کام کرتے ہیں تو ان کے مالکان وہ آپ کی بات کو صحیح طرح سے سنتے نہیں ہیں، یا گھر میں آپ اپنی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر کوئی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں آپ بالکل تنہا رہ چکے ہیں، تمام جو رشتے ہیں وہ آپ سے دور جا چکے ہیں، آپ تنہائی کا شکار ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی کہاں پہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ افسران بات کو توجہ سے سنتے ہیں، نہ کوئی مالکان بات کو توجہ سے سنتے ہیں، نہ معاشرے میں جو افراد ہیں وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے، آپ کے موقف کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ گھر میں بھی کچھ ایسی کیفیات ہیں، یا کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو خصوصی لگاؤ ہے مگر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو اس موقع پر انسان جو ہے نا وہ سارے معاشرے سے مایوسی کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے موقف کو کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ ایسے تمام افراد کہ جن کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق ہے وہ بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے، جن افراد کے ساتھ آپ کا خصوصی لگاؤ ہے وہ بھی جب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ پریشانی والی بات ہے، یہ مایوسی والی بات ہے۔ مگر آپ نے نہ پریشان ہونا ہے، نہ اپنے مایوس ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو خود کو پھر سے تیار کرنا ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری طبیعت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، میرے لہجے میں، میرے کردار میں، یا میرے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو آپ پھر سے اپنی پہلی والی سطح پہ لے جائیں، خود پہ غور کریں، خود پہ فکر کریں، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ غلطی کہاں پہ ہے، یا میں سمجھا نہیں پا رہا یا اگلا میری بات کو سمجھ نہیں رہا۔ اپنے موقف پہ، اپنی بات پہ غور کریں کہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یا جو میں چاہتا ہوں، کیا وہ میں اپنا موقف صحیح طرح سے بیان نہیں کر پا رہا، یا میرے روزمرہ کے رویوں میں کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ سے انسان ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ذہنی بیمار ہو جاتا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش بھی آتا ہوں، مگر اس کے باوجود لوگ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں آپ کو چند ایک ٹپس دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایک وظیفہ دوں گا جو تسخیر کا زبردست وظیفہ ہے، کہ جو لوگ عملیات کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تسخیر کے جو عملیات ہوتے ہیں یہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں، یہ دوسرے جو افراد ہوتے ہیں ان کو کیسے اس انسان کے نزدیک ایسے لاتے ہیں جیسے شہد کے نزدیک مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔
اور تسخیر جو ہے یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے، علماء کو ضرورت رہی ہے، اور دیگر ایسے افراد جو پبلک میں رہتے ہیں ان کو اس کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ٹپس دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی شخصیت پہ آپ پھر سے جو ہے نا وہ پورے کا پورا وہ غور و فکر کریں کہ کہیں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے۔ نمبر 2، اپنے لہجے پہ غور کریں کہ میرا لہجہ جو ہے وہ کہیں سخت تو نہیں ہے، جو لفظوں کا چناؤ ہے کیا میں بر وقت وہ صحیح طرح سے کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں۔ میرا رویہ جو آج سے پہلے تھا کیا وہی رویہ اب بھی میرا لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہے، گھر والوں کے ساتھ ویسے ہی ہے، معاشرے میں ویسا ہی ہے، یا جہاں پہ بھی میری کوئی کام کاج ہے وہاں پہ میرا رویہ وہی ہے۔ اپنے لہجے پہ، اپنے رویے پہ اپنے غور کریں۔ جب آپ یہ تمام چیزوں پہ غور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ غلطی کہاں پہ ہے۔ غلطی میری ذات میں ہے کہ یا دوسرے میری بات کو سننا نہیں چاہ رہے۔ تو جب آپ یہ تعین کر لیں گے کہ غلطی کہاں پہ ہے تو اس غلطی کو درست کریں، تنہائی میں بیٹھیں، غور و فکر کریں، اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، اپنے دماغ کو جو منفی رویے ہیں ان سے پاک کریں، خود میں مثبت جو رویے ہیں ان کو جگہ دیں۔ دماغ آپ کا جو غلط رویوں کی وجہ سے جو آپ کو احکامات دے رہا ہے کیا وہ غلطی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور جب آپ نے خود کا محاسبہ کر لیا، اپنے رویوں پہ، اپنے لہجے پہ غور کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ غلطی کہاں پہ ہے، اس غلطی کو درست کر لیا، تو سمجھے کہ آدھا کام تو آپ نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے بالکل تنہائی میں جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور درود پاک طاق اعداد میں وہ جتنی بھی آپ مقرر کر سکیں اس کو پڑھ لیں۔ جب آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، یا اللہ المحمود فی کل فعلہ یا اللہ، اس کو یاد کر لیں۔ میں اسکرین پہ اس کو لگا بھی دوں گا، وہاں سے آپ نوٹ کر لیں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔ 313 دفعہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے شروع کیا ہے، صبح آپ باہر نکلیں اور دیکھیں کہ سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ جاری کریں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 7 15 20، آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے، لوگ آپ کی بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے آپ کے موقف کی تائید کرنا شروع کر دی ہے۔ اس طرح آپ یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے اپنے وظائف کو کمپلیٹ کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو پھر وہاں پہ کچھ توقف کر لیں، وہاں پہ کچھ تھوڑا انتظار کر لیں، بیٹھ کے تو اپنے دماغ کو بالکل تمام خیالات سے خالی کر دیں، خالی کر کے اور مثبت سوچیں جو ہیں وہ اپنے اندر آپ ڈالنا شروع کر دیں، اچھا سوچنا شروع کر دیں، خوبصورتی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت میں وہ تمام جو قوتیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کی شخصیت ایک مقناطیسی شخصیت اختیار کرتی جائے گی۔ تو جس ادارے میں بھی، جہاں بھی آپ کو کوئی کام ہوگا، آپ وہاں پہ جائیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات کا کیسے اثر لیتے ہیں، کس طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ اس کو پڑھیں
اور یہ جو آپ کے اندر مایوسی کی سی جو کیفیت طاری ہو چکی ہوئی ہے اس کو دور کریں اور معاشرے میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، اپنے پیاروں سے، اپنے محبوب لوگوں سے آپ محبت کریں، پیار کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔